بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا نیا کورس شروع ہو رہا ہے۔ یوں سمجھے کہ یہ بھی رد الہات کا ایک تسلسل ہے، لیکن چونکہ یہ ایک مستقل اسباق ہے اور مستقل نصاب ہے، اس لیے اس کو الگ سے کورس کا عنوان دیا گیا۔ ہمارے اس کورس کا نام ہے مغربی فکر و فلسفہ، ویسٹرن تھاٹ اور فلسفی، یعنی مغربی تھاٹ اور مغربی فلسفی۔ ہمارے اس کورس کا مقصد کیا ہے؟ اس کورس کا مقصد یہ نہیں ہے، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے فلسفہ کو پڑھنا ہے، بلکہ بنیادی فلسفہ اور منطق شاید آپ پڑھ چکے ہوں گے درس نظامی میں۔ ہم نے ابھی مغربی جو افکار ہے اور جتنے بھی فلسفے ہیں ان کو مختصر طور پر سمجھنا ہے، اور پھر اس میں ہمیں اسلامی نقطہ نظر اور مسلم دنیا کا رویہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ان فلسفوں کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے، اور کیا یہ جو فلسفے ہیں اور مغربی افکار ہیں یہ اسلامی افکار اور اسلامی طرز فکر سے یہ ہم آہنگ ہے یا اس میں فرق ہے، کتنی حد تک اسلام اس کو قبول کرتا ہے اور کتنی حد تک اس کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم اس کورس کو چلائیں گے۔ تو یہ ذہن میں نہ لائے کہ یار ہم نے تو فلسفہ پڑھا نہیں، اور فیثاغورس، ارسطو، سقراط، ان کی جو فلسفی ہے وہ تو سامنے آئی نہیں، تو وہ فلسفہ ہم نے نہیں پڑھنا ہے۔ ہمارے آج کے اس سبق کا جو عنوان ہے، سب سے پہلا سبق ہے کہ فلسفہ کیا ہے اور فلسفہ کی شاخیں کیا ہے، فلسفہ کی برانچز کیا ہے۔ تو چونکہ ہے یہ فلسفی کورس، تو اس لیے مختصر سے طور پہ ہم فلسفہ کی تعریف اور فلسفہ کے جو برانچز ہیں، شاخیں ہیں، اس کو مختصر طور پر سمجھ لے بطور مقدمہ اور تمہید۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فلسفہ یہ یونانی لفظ ہے اور یہ دو لفظوں سے مرکب ہے، فیلوسوفیا۔ فیلو کا مطلب ہے محبت کرنے والا، عشق، اور صوفہ کا مطلب ہے علم، یعنی محب علم، طالب علم۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے اور لغوی ترکیب ہے۔ یہ لفظ سب سے پہلے فیثاغورس نے اپنے لیے استعمال کیا تھا۔ فیثاغورس بہت بڑے فلسفی، بہت بڑے عالم تھے فلسفہ کے، عقلیات کے، لیکن چونکہ اپنے لیے عالم کا لفظ استعمال کرنا یا علامہ کا لفظ استعمال کرنا یا ماہر علم کا، ماہر فلسفہ کا، یعنی کسی بھی ایسی بات کے اپنی طرف نسبت کرنا جس میں فخر و غرور کا شائبہ ہو، تو انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میں خود کو عالم کہوں یا علامہ کہوں، بلکہ انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ میں اپنے آپ کو محب علم کہوں، کہ میں علم سے محبت کرنے والا ہوں اور میں ایک طالب علم ہوں۔ جس طرح آج بھی ہمارے ہاں جو ہمارے بڑے حضرات ہیں وہ علم کے سمندر ہوتے ہیں، لیکن جب بات کرتے ہیں عوام میں تو یہی کہتے کہ بھائی میں تو ایک طالب علم ہوں، یہ نہیں کہتے کہ میں شیخ الاسلام ہوں، مفتی اعظم ہوں، شیخ الحدیث ہوں، شیخ التفسیر ہوں، بہت بڑا علامہ ہوں، تم سے زیادہ علم ہے مجھے، ٹھیک ہے، بلکہ کہتے ہیں میں تو طالب علم ہوں۔ تو اسی طرح فیثاغورس نے اپنے آپ کو عالم یا علامہ کہلانے کے بجائے یہ زیادہ پسند کیا کہ میں خود کو طالب علم کہوں، تو انہوں نے اس لفظ کا انتخاب کیا، دو لفظوں کو ملایا، بس میں آ گئی، اور خود کو فلاسفر کہا۔ فلاسفر مطلب
محب علم، علم سے محبت کرنے والا، علم کی طلب کرنے والا۔ اصطلاحی تعریف آپ جب فلسفہ کی کتابوں میں جائیں گے اور فلسفہ کی تعریف جب آپ دیکھیں گے تو ہر فلسفی نے فلسفہ کی اپنی ایسی ایسی تعریفات کی ہے کہ آپ کا دماغ گھوم جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ فلسفے کی تعریف کیا ہے۔ یعنی اتنی عجیب عجیب تعبیرات اور مشکل تعبیرات ہر ایک نے الگ الگ انداز میں کی ہے کہ ایک طالب علم جب فلسفے کی تعریف ڈھونڈنا چاہتا ہے اور اس سے فلسفے کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ بھئی فلسفے کی تعریف کیا ہے اور فلسفہ کہتے کس کو ہے۔ صحیح۔ اگر آپ نے اس دولانگاہ میں دوڑ لگانی ہے تو آپ کو یہ مختصر تعارف کے بعد انشاءاللہ اتنی استعداد آپ کی ہو جائے گی کہ آپ فلسفہ کی کتابوں کو پڑھ سکیں گے انشاءاللہ۔ علماء ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک ذہن میں خاکہ آ جائے گا۔ ان تمام تعریفات کو اگر ہم اپنے الفاظ میں سمجھنا چاہے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے بارے میں بنیادی جو سوالات اٹھتے ہیں تو ان بنیادی سوالات کے جوابات کو عقلی طور پر ڈھونڈنا، اس کو فلسفہ کہتے ہیں۔ مثلا مذہب ہے۔ اب مذہب کیا ہے؟ خدا کو ماننا، خدا کی ماننا، یہ مذہب ہے۔ کتنے آسان بات ہے۔ لیکن آپ مذہب سے متعلق سوالات اٹھائیں کہ بھئی مذہب کی حقیقت کیا ہے، اور کیا انسان کو مذہب کی ضرورت ہے، یا انسان بغیر مذہب کے بھی اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزار سکتا ہے۔ ایک انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے مذہب کا پابند ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، تو مذہب کو سمجھنے کون سا مذہب صحیح ہے، کون سا مذہب غلط ہے، اس کی جانچ اور پرکھ کا معیار کیا ہے، مذہب میں کون کون سی باتیں ضروری ہے اور کون کون سی باتیں وہ بدعت اور زائد شمار ہوگی جو مذہب کو خراب کر دے۔ اب یہ مذہب کے حوالے سے یہ ایک بنیادی سوالات ہر انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں کہ مذہب کیا ہے، مذہب کیوں ہے، مجھے مذہب کا پابند ہونا کیوں چاہیے، کون سے مذہب کو میں اختیار کروں، کون سا مذہب سچا ہے اور کون سا جھوٹا ہے، اس کو سمجھنے کا معیار کیا ہے۔ اب ان سوالوں کے جب آپ جواب ڈھونڈیں گے تو اس کو کہیں گے مذہب کا فلسفہ۔ مثلا نماز ہے۔ نماز کے بارے میں آپ کہیں کہ بھائی نماز کی حقیقت کیا ہے، نماز کی روح کیا ہے، نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، نماز کے اوقات 5 ہے تو ان 5 کی تعیین میں حکمت کیا ہے، اس کے اسرار کیا ہے، روحانی اور مادی اس کے فوائد اور نقصانات کیا کیا ہے۔ یہ بنیادی سوالات جب آپ نماز پہ وہ کریں گے اور پھر عقلی پیراڈائم میں اس کے جوابات نکالیں گے، ڈھونڈیں گے، اس کے اسرار، رموز اور حکمتوں پہ بات کریں گے تو یہ فلسفہ صلاۃ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ تاریخ کے بارے میں دیکھیں۔ اب مثلا آپ نے کہا کہ بھائی تاریخ میں آج سے 200 سال پہلے یا 1000 سال پہلے ایک قوم تھی جو اپنے عروج پر تھی، اور پھر وہ قوم زوال پذیر ہوئی، زوال کا شکار ہو گئی اور فنا ہو گئی، آج ان کا وجود نہیں ہے۔ جس طرح قوم فرعون کو لے لے، ایک بادشاہ تھا، اس نے خود کو رب تک کہا اور پھر وہ فنا ہو گیا، آج اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ یہ ہو گئی بھائی تاریخ، ایک قوم کی تاریخ ہو گئی۔ لیکن جب اسی واقعے کو، اسی تاریخی قصے کو آپ اس بات میں اس طریقے سے آپ حل کرنا چاہے کہ بھائی یہ قوم جو عروج پر آئے تو اس کے عروج کے اسباب کیا تھے،
اور یہ جو قوم تھی جو زوال کا شکار ہو گئی، ان کے زوال کے اسباب کیا کیا تھے؟ تو ان اسباب کو نکالنا، عروج اور زوال کے اسباب کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، جمع کرنا، اس کے لیے اس عقلی جد و جہد کرنا، اس کو ہم کہیں گے، یہ پھر ہو جائے گی تاریخ کا فلسفہ ہو جائے گا۔ یہ پھر تاریخ نہیں ہوگی بلکہ بات فلسفے میں چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ ایک مثال لے لیں، ایک سائنسی ایکسپیریمنٹ ہے کہ آپ آکسیجن اور ہائیڈروجن کو ملاؤ تو اس سے پانی بن جائے گا۔ اب یہ ایک سائنسی فارمولہ ہے، آپ نے اپلائی کیا تو پانی بن گیا ہے۔ اب یہ سائنس کی بات ہے، بات سمجھ گئی؟ اسی کو آپ لے لیں کہ بھائی یہ جو آکسیجن گیس ہے اور ہائیڈروجن گیس ہے، اس کے ملانے سے پانی کیوں بنتا ہے؟ اور آکسیجن جو گیس ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ آکسیجن اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ کون سے عناصر سے اور کون سے گیسوں سے مل کر بنا ہے؟ اور ہائیڈروجن کی حقیقت کیا ہے؟ ماہیت کیا ہے؟ ہائیڈروجن کے اجزاء کیا ہے؟ اس گیس کی کیا حقیقت ہے؟ اور پھر یہ دونوں گیس ہے کس طریقہ کار کے تحت مل کر پانی بنتا ہے، اور کس طریقہ کار کے تحت یہ مل کر پانی اس سے نہیں بنتا بلکہ کچھ اور چیز بن سکتی ہے۔ مختلف گیسوں سے مختلف مادے بنتے ہیں۔ تو اب یہ جو بات ہے نا، یہ پھر پانی کا فلسفہ ہو جائے گا کہ آکسیجن کیا ہے، ٹھیک ہے، اس گیس کی کیا حقیقت ہے، ہائیڈروجن کی کیا حقیقت ہے، یا آکسیجن کہاں سے آیا، کیسے بنا، ہائیڈروجن کہاں سے آیا، کیسے بنا، اور ان کو ملان کس طریقے سے ملایا جائے کہ اس سے پانی وجود میں آئے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ پانی کا فلسفہ ہو جائے گا کہ آپ اس کے عناصر پہ تحقیق کریں، ریسرچ کریں، پھر یہ بات سائنس سے نکل کر یہ فلسفی آف سائنس میں چلی جائے گی، کیونکہ آپ نے اس کی بنیاد اور ماہیت پہ بیسک سوال اٹھائے اور ان کو آپ عقلی توجیہ اور عقلی سرگرمی سے اس کے حل اور اسباب آپ تلاش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہم مختصراً فلسفے کی تعریف ان الفاظ میں کر سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز یا موضوع کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے عقلی جد و جہد کو فلسفہ کہا جاتا ہے۔ کسی بھی چیز یا موضوع کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے عقلی سرگرمی، عقلی جد و جہد کو فلسفہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی وجہ سے فلسفہ کبھی جو ہے وہ مرکب بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی مجرد بھی، فلسفہ مذہب، فلسفہ اخلاق، فلسفہ تاریخ، فلسفی آف سائنس وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اخلاق کو بھی آپ اسی اخلاق کی حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہے، اخلاق کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے عقلی سرگرمی اور عقلی جد و جہد، تو یہ پھر فلسفہ اخلاق ہو جائے گا، ورنہ اخلاق تو جو ہے وہ اچھی صفات ہے۔ بہرحال یہ ہو گئی بھائی آپ کا پہلا عنوان ہمارے اس سبق کا کہ فلسفہ کیا ہے، اور فلسفے کی لغوی تحقیق اور اصطلاحی تحقیق۔ باقی جس نے فلسفے کی اور تعریفوں کی تحقیق کرنی ہے تو وہ فلسفہ کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، آپ کو مختلف طرح کی تعریفیں مل جائیں گی۔ فلسفہ کی شاخیں کیا ہے؟ ویسے شاخوں کی تو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کسی بھی چیز پر بنیادی سوال اٹھا کر عقلی سرگرمی سے اس کا حل نکالے تو اس کو فلسفہ کہیں گے۔ لیکن شاخوں سے مراد یہ ہے کہ عموماً فلاسفر اور فلسفی لوگ کون کون سی چیزوں کو اپنی سرگرمی کا موضوع بناتے ہیں، اکثر طور پر کن کن چیزوں سے وہ بحث کرتے ہیں اور کن کن چیزوں پر وہ سوال اٹھا کر ان کی حقائق کی تلاش کرتے ہیں، تو ان کو ہم شاخیں کہہ سکتے ہیں۔ تو فلسفہ کی بنیادی طور پر جو شاخیں ہیں وہ تقریباً 4 ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم اور بنیادی جو شاخ ہے وہ ہے مابعد الطبعیات، میٹا فزکس جس کو بولتے ہیں،
مابعد الطبعیات کیا ہے؟ اس کو آپ طبعیات سمجھیں. طبعیات یعنی مادی چیزیں، فزیکل ورلڈ، مادی دنیا. یہ سر مادی عناصر ہے، ہوا ہے، پانی ہے، مٹی ہے. صحیح ہے؟ ہوا، پانی، مٹی، آگ، روشنی، جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے تو یہ سب طبعی چیزیں ہیں، اس کو طبعیات بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ان طبعیات کے بعد ایک اور مرحلہ ہے، وہ ہے مابعد الطبعیات. اس کو میٹا فزکس بولتے ہیں، غیر مادی چیزیں. اب یہ غیر مادی چیزیں یعنی نان فزیکل ورلڈ، نان فزیکل دنیا، غیر مادی دنیا، یہ اس کائنات کے اندر بھی کچھ چیزیں ہیں اور اس کا بہت بڑا حصہ اس کائنات سے باہر ہے. مثلا کائنات کے اندر کی چیزیں یعنی اس فزیکل ورلڈ میں بھی بہت نان فزیکل چیزیں ہیں. ان طبعی دنیا میں، مادی دنیا میں بھی بہت ساری غیر مادی چیزیں بھی ہیں، کائنات کا حصہ ہیں لیکن ہے غیر مادی. مثلا وقت ہے، زمان ہے، علت ہے، غایت ہے، شعور ہے، احساس ہے، عقل ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں مادے سے نہیں بنی ہیں بلکہ یہ نان فزیکل ہے، یعنی غیر مادی چیزیں ہیں. اس کو مابعد الطبعیات کہتے ہیں. تو یہ تو کائنات کی انٹرنل غیر مادی نان فزیکل چیزیں ہو گئی. اس کائنات سے باہر جو کائنات کا حصہ نہیں ہے لیکن وہ ہے میٹا فزکس یعنی مابعد الطبعیات، وہ ہے الہیات. الہیات مثلا وجود خدا، وجودیت، کونیات، ممکنات، مفاہیم، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کائنات کا حصہ نہیں ہے. بات سمجھا کہ اس کو الہیات کہتے ہیں. پرانی منطق کی کتابوں میں الہیات مناطق کا اور فلاسفہ کا یہ اصل موضوع ہے. تو سب سے پہلی شاخ جو ہے وہ ہے میٹا فزکس، اس میں الہیات سب سے پہلی چیز ہے. بعد کی اور بھی چیز وجود، کون، امکان، جتنے بھی مفاہیم ہیں سب اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری شاخ فلسفے کی ہے وہ ہے علمیات. علم سے علمیات، ایپسٹامالوجی. کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے علم کے متعلق مباحث. علم کیا ہے؟ علم کیسے حاصل ہو؟ ایک چیز کو ہم جان گئے تو یہ جاننا کیا ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ اور اسی طرح کچھ معلومات ہے اور کچھ مجہولات ہے، تو یہ جو معلومات ہے یہ کیا ہے؟ صحیح. اسی طرح ہم نے کسی چیز کا علم حاصل کیا، کسی چیز کو جان لیا، تو آیا یہ جاننا واقعی ہے یا یہ صرف ہمارا دعویٰ کہ ہم نے جان لیا؟ اسی طرح بہت ساری چیزوں کو ہم نہیں جانتے، تو کیا واقعی ہم نہیں جانتے یا یہ ہمارا وہم ہے یا ہمارا کہنا ہے، دعویٰ ہے کہ ہم نہیں جانتے؟ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح علم کے جو ذرائع ہیں وہ عقل اور حواس ہے. تو عقل کے ذریعے سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، جو علم حاصل ہوتا ہے اس کا کیا مقام ہے؟ حواس کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس علم کا کیا مقام ہے؟ ٹھیک ہے. یعنی جتنے بھی تعقلات ہیں، عقلی چیزیں، عقیدہ ہے، رائے ہے، خطا ہے، حقیقت ہے، صداقت ہے، امکان ہے، تیقن ہے، یہ سب علم کی مراتب ہے. بات سمجھ گئی؟ علم کی صداقت کی شرائط کیا ہے؟ کون سا علم سچا ہے، کون سا علم سچا نہیں، اس کی کیا شرائط ہے؟ علم کے ماخذ کیا ہے، علم کے ذرائع کیا ہیں؟ یعنی علم کے متعلق جتنے بھی ابحاث ہیں، علم سے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں، بس سمجھ گئی، جتنے بھی ابحاث ہیں ان کو کہتے ہیں علمیات. یہ دوسری شاخ ہے. تیسری شاخ فلسفے کی ہے وہ جمالیات ہے، ایستھیٹکس. جمالیات
فلسفہ حسن و جمال۔ بظاہر تو یہ بہت آسان ہے کہ بھائی فیئر اینڈ لولی لگایا کرو، ٹھیک ہے، تو خوبصورت ہو جاؤ گے، لیکن نہیں، یہ بہت گہرا فلسفہ ہے، بہت بڑا فلسفہ ہے۔ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی چیز کی پرفیکٹ ہونے اور حسین و جمیل ہونے کا معیار کیا ہے۔ اب پرفیکٹ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، علم بھی ہو سکتا ہے، تحریر بھی ہو سکتی ہے، تقریر بھی ہو سکتی ہے، کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور جو چیز پرفیکٹ نہیں ہے، جو چیز خوبصورت نہیں ہے، جو چیز جمیل و حسین نہیں ہے، تو اس پر تنقید ہوتی ہے۔ اور پھر تنقید کیا ہے، تنقید کی اقسام کیا ہے، بات سمجھ گئی، جس کو جمالیاتی تنقید کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، آپ چونکہ صحافت پڑھ چکے ہو تو اس میں تو تجزیہ اور تنقید وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں نا، تو تنقید اور اس کی اقسام، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جمالیاتی فلسفے کا حصہ ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی۔ اسی طرح اس میں پھر ادب بھی آ جاتا ہے، جس کو جمالیاتی ادب کہتے ہیں، آرٹ بھی آ جاتا ہے، ثقافتی مظاہر، مختلف ثقافتیں ہیں نا، پٹھانوں کی اپنی ثقافت، بلوچ کی اپنی ثقافت، سندھیوں کی اپنی، سرائکیوں کی اپنی، پنجابیوں کی اپنی، گرائیوں کی اپنی، ہر ایک کی اپنی ثقافت ہے نا۔ تو اب اس کون سی ثقافت اچھی ہے، کون سی ثقافت اچھی نہیں ہے، جو ثقافت اچھی نہیں ہے تو اس پر ہم نے تنقید کرنی ہے، اور کون سی تنقید کرنی ہے، تنقید کے بہت سارے اقسام آپ نے تحریر کے فن تحریر وغیرہ میں آپ پڑھ چکے ہوں گے، ٹھیک۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جمالیاتی فلسفے سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں بڑی بڑی مستقل کتابیں فلاسفہ نے لکھی ہے، صحیح ہے۔ اچھا، خود خوبصورتی کیا ہے اور اس پر نقد کے اصول کیا ہے، وغیرہ وغیرہ سارے۔ چوتھی جو شاخ ہے فلسفہ کی وہ اخلاقیات ہے، ایتھکس، اخلاقیات، کہ اخلاقیات کے انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی احساسات ہیں اور جتنے بھی جذبات ہیں، کون سے اعمال اچھے ہیں، کون سے برے ہیں، کون سے جذبات اور احساسات اچھے ہیں اور کون سے احساسات اور جذبات غلط اور برے ہیں، یعنی فلسفہ خیر و شر، فلسفہ اخلاق یعنی فلسفہ خیر اور شر۔ اچھا، کوئی عمل برا ہے، کوئی اچھا ہے، تو اس برے اور اچھے کو پرکھنے کا معیار کیا ہے، یعنی کون سے معیار میں کون سا عمل اچھا ہے اور اسی معیار کے مطابق پھر دوسرا عمل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ اعلیٰ اقدار والے لوگ ہیں، اور بعض کہتے ہیں یہ یعنی ادنا اور یعنی گری ہوئی اقداریں ہیں، قدریں ہیں، تو بھائی ان اقدار اعلیٰ اور ادنا، اعلیٰ اور اسفل، صحیح، اونچے اقدار اور گرے ہوئے اقدار، اس کی تعین ہم کیسے کریں گے کہ کون سے اقدار اچھے ہیں اور کون سے اقدار برے ہیں، کون سی حرکتیں بری ہے، گری ہوئی ہے، اور کون سی حرکتیں اچھی اور اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسانی اعمال کے متعلق جتنا بھی اس میں فلسفہ خیر اور شر، یوں سمجھے اچھے اور برے کا معیار، یہ اس کا موضوع ہے۔ اچھا، شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے 4 شاخیں ہیں بنیادی، 4 نہیں ہے بلکہ 5 ہیں۔ اچھا، 5ویں جو شاخ ہیں فلسفے کی ہے وہ ہے منطق، لوجک، کہ عقلی طریقہ استدلال کے ذریعے سے ہم جب علم تک پہنچتے ہیں اور اپنے مدعا کو ثابت کرتے ہیں عقلی طریقہ استدلال سے، تو اس کو کہتے ہیں منطق، صحیح ہے۔ ظاہر ہے ہم ایک دعویٰ کرتے ہیں، پھر اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ہم دلیل قائم کرتے ہیں، تو ان دلائل کو ترتیب دینے کا طریقہ کیا ہوگا، صحیح ہے، نظر، ترتیب المقدمات،
صحیح دلائل کو ہم کیا ڈیزائن دیں کہ وہ ہمیں اچھا اور سچا نتیجہ دے اور ہمارے مدعا کو ثابت کرے. تو یہ لوجک یعنی منطق ہمیں یہ بتاتی کہ آپ نے دعویٰ ایسے کرنا ہے اور پھر دعوے کو ثابت ایسے کرنا ہے، اور دعوے کے ثبوت کے لیے آپ نے پھر دلائل کو ان طریقوں سے ترتیب دینا ہے. یہ ساری چیزیں آپ پہلے بھی منطق میں پڑھ چکے ہیں. اچھا، اور جو آپ کے مدعا کے خلاف، آپ کی دلیل کے خلاف کوئی دلیل اگر ہے تو ظاہر ہے وہ غلط ہوگی. تو کسی غلط دلیل کا توڑ کیسے کرنا ہے، یعنی دعوے کے اس بات کے لیے دلائل کو قائم کرنا، ترتیب دینا، اور جو آپ کے مد مخالف کی جو دلائل ہیں جو آپ کے دعوے سے مخالف ہے تو وہ غلط ہے آپ کے نزدیک. تو ان دلائل کو، غلط دلائل کو کا توڑ کیسے ہوگا، یہ سارا پروسیس کون بتاتا ہے؟ یہ علم منطق یعنی فلسفہ منطق، لوجک ہمیں بتاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی. تو یہ تقریباً 5 شاخیں ہیں، 5 موضوعات ہیں جو فلاسفہ اپنے موضوع بحث بناتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بنیادی اور اہم جو عموماً کتابوں میں فلاسفہ اس کو زیر بحث لاتے ہیں، اس پر کتابیں لکھی گئی ہے. تو یہ 5 شاخیں ہیں فلسفہ کی. آج کا ہمارا سبق یہ فلسفہ کی تعریف لغوی اور اصطلاحی اور فلسفہ کی شاخیں اس پہ تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.